کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم چیز جو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے وہ ہے حسن اخلاق. ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اعمال میں سے ایک بہترین عمل. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ بڑے توجہ سنیں، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. کہتے ہیں مومن کی میزان میں، مومن کی ترازو میں مومن کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی مومن کی میزان عمل میں قیامت کے دن ما شیء کوئی چیز اثقل بھاری نہیں ہوں گے، اتنی وزندار نہیں ہوں گے، من خلق حسن حسن اخلاق سے. یعنی حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو مومن کی میزان میں بھاری ہو. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو وزنی ہوں گے میزان میں وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھی عادت، اچھی کریکٹر. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور اللہ تعالیٰ بے حیا، بد زبان، فحش گو انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2002 میں حدیث موجود ہے. میرے محترم بھائیوں، جس کی زندگی میں اخلاق ہے، آج بڑی افسوس، صد افسوس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس وجہ سے اس سے نفرت کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اندر اخلاق کی گراوٹ ہے، اخلاقی زوال کے شکار ہیں. وہ بہت سے لوگ کیا ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے روزے ہیں، سارے عبادتیں ہیں، جیسی مسجد گئے وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، زبان اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ابھی میں رمضان ہی کی بات کروں گا، کچھ ہی دن کے 1-2 دن کے بعد ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ سامنے کسٹمر ہے، تو اس کے سامنے کسٹمر نہیں آیا تو وہ بیچارے اس کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، کہا کہ میرے کسٹمر کیوں پکڑے ہیں. اسی بات پر ایسی فحش، ایسی بری گندی گالی دی گئی. آپ سوچ بھی سکتے نہیں کہ رمضان کی حالت میں بھی ایسے لوگ کر سکتے ہیں. رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان. ویسے 12 مہینے میں بھی آپ کو اپنے زبان کے، اپنے اخلاق کی مظاہرہ دکھانا ہے، لیکن رمضان ایک تربیتی، یہ ایام ہے، تربیتی مہینے ہیں. آپ کو معلوم نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ کھا لے یا پی لے، اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے روزوں کی. تو روزے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی اعلیٰ صفت اپنانا. انسان کے اندر اخلاق آئے. ایک آدمی روزے بھی رکھ رہا ہے لیکن زبان گندی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دوسری جگہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں ہوں، کبھی مسجد میں ہے، میں بولا دکان میں ہوں، فلاں کی غلطی اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. تو جو انسان اللہ رب العالمین جو اخلاق پیش کرتے ہیں، جس کے اندر اچھے اخلاق والے ہیں، انسان دنیا میں بھی عزت وار ہوتے ہیں الحمدللہ، اور آخرت میں اس کا مقام بہت بڑا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اخلاق کتنی بڑی چیز ہے. کہتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے اور قیام اللیل کے ثواب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی ہے جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اندر اخلاق ہے، ایک آدمی ہے نفل روزے رکھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ آدمی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. صرف فرض نماز پڑھ کر اچھے اخلاق کی وجہ سے قیام اللیل اور نفل روزے کے ثواب لوٹ رہا ہے. کس وجہ سے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے. اچھے اخلاق آپ سوچئے کتنی اعلیٰ صفت ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 4890 کے ساتھ میں حدیث موجود ہے. میں نے ابھی بتایا میرے محترم بھائیوں کہ آج مسلمان جو ہے بہت حد تک لوگ گھر میں کرایہ ہیں، گھر خالی ہیں، لوگ جو ہے اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ نام سنتے ہی فلاں عبداللہ عبدالرحمان ہے، نام اچھے ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ وہ گندی زبان اس کی ہے کہ روم بھی دینا نہیں چاہتا، اس کمرے میں دینا نہیں چاہتا. یہ مشاہدے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں.
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد انسان کو اپنے آپ میں چینجنگ لانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، حدیث سن رہے ہیں آپ لوگ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ نبی کے ویسے عام ایسے بول دیتے کافی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، ایک نہیں دو نہیں تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں۔ اب سوچو اس کے ایمان میں کیا تو گیا کام سے، دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس کے بارے میں نبی یہ کہیں کہ وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہے جو مومن نہیں، مومن نہیں؟ پیارے نے فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا انسان جس کی زبان اور تکلیف اور ایذا سے اس کے پڑوسی تک محفوظ نہیں، پڑوسی تک محفوظ نہیں۔ اتنے گھٹیا انسان ہے، اتنے بد اخلاق بد کردار انسان ہے کہ پڑوسی تک ان سے پناہ چاہ رہا ہے۔ اب سوچیے کیا ایمان کا کیا ہوگا ہمارا آپ کا۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ ہے، میں نے بتایا کیا حاجی، کیا قاضی، کیا عالم، کیا غیر عالم، سارے ایک ہی پلیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سب میں پڑے ہوئے ہیں کہ اخلاق طالب اس کو سمجھتے بھی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اخلاق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے محترم بھائی، یہ اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، ہمارا نبی کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے، ورنہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اے نبی اگر آپ کی زبان ہوتے تو آپ کے صحابہ جو جان دینے والے ہیں کبھی آپ کے پاس سے کب کے چلے جاتے ہیں۔ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کی میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، صبر نہ کرنے کی وجہ سے، اس زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ہم سے لوگ روٹھ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی اسی بخاری کی حدیث نمبر 6016 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا۔ وہ عورت کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ وہ عورت رات میں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، رات میں قیام اللیل کرتی تھی، دن میں نفلی روزے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اور بھی فلا نیکی اور سب کا خیرات بھی کرتی رہتی تھی۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی اس کے اندر تو یہ بہت ساری خوبی ہیں، لیکن ان کی زبان کی وجہ سے ان کے پڑوسی محفوظ نہیں، اتنی بری اخلاق کی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ سنیں، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، حدیث پھر سنیں، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور آگے ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے۔ حدیث کا الفاظ اس سے میں ہی ہے، یعنی اس کی معمولی صدقہ جو بھی ہے ان کے حساب سے کر لیتی ہے وہ۔ اللہ کے نبی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بڑی اچھی عادت کی ہے وہ، بڑی پیاری اخلاق کی ہے، سب سے مل کر رہتی ہے وہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے وہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ہی من اہل الجنہ، ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے دو عورت ہیں، ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کہہ سکتے نیکیاں نہیں ہیں، ہماری طرح آپ کی طرح نمازیں ہیں، روزے ہیں، ساری چیزیں نیکیاں ہیں، بلکہ صدقہ خیرات ہے، تہجد کی نماز وہ بھی نفلی۔ آپ سوچیے یہ تو فرض تو کرتے ہی ہے لیکن اس کے اوپر ہائی لیول کیا ہے، نوافل کے اہتمام کرتی ہے، لیکن کس وجہ سے جہنم جا رہی ہے؟ عبداللہ بھائی، زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے، بد اخلاق کی وجہ سے۔ اب سوچیے کیا ہوگا اس کا انجام۔ یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد، ایک کتاب ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کتاب، اس کی اور کتاب ہے امام بخاری کی الادب المفرد، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ بتا سکتے ہیں یہ وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے نیکی ہے کہ انسان کی میجورٹی جو ہے جنت میں جائے گی اس عمل کی وجہ سے؟
جی اچھے اخلاق ماشاء اللہ. اور زبان کنٹرول اس میں سب حسن اخلاق میں آ گئے. اور پہلا کیا ہے؟ اس سے پہلے حدیث بتائے تھے شاید آپ لوگوں کو. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک، یہی میں سننا چاہ رہا تھا، میں بولنے جا رہا تھا لیکن بتا دیں. ماشاء اللہ اعجاز بھائی، اللہ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ لوگ علم کے شوق ہے تو سوال کرنے سے کیا ہے، جب کچھ یاد ہوتا ہے تو ذہن میں آ جاتی ہے. تو بہت پیارا جواب ہے. واقعہ اس طرح سے جو ابھی حدیث بیان کرنے جا بہت توجہ سنیں آپ. اس حدیث کو آپ لے کے جائیں. آج زندگی بھر کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سوال ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. کیا سوال؟ کہتے ہیں ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی سوال ہوا کہ اللہ کے نبی جنت میں لوگ تو جائیں گے لیکن سب سے زیادہ کس عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ یہی سوال، سیم یہی سوال. ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں جو جائیں گے. اب عشاء کے بعد کل جنت کے بارے سنے نا الحمدللہ. جنت میں کس وجہ سے جائیں گے، کہ کون سے نیکی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق. تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک ہے اللہ کا تقوی اور ایک ہے حسن اخلاق. اللہ کا ڈر، جب دل میں ڈر ہوگا تبھی تقوی، تبھی حسن اخلاق ہوگا. جس کے دل میں ڈر نہیں تو کیا اخلاق، کیا صحیح کیا غلط، وہ سب کچھ بولیں گے. تو تقوی بنیاد ہے، اس کے بعد حسن اخلاق. اسی حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے ہیں، یعنی جہنم میں لوگ جائیں گے کس بنیاد پر؟ بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ جہنم میں جائیں گے، ویسے ہر گناہ جہنم میں لے کے جائیں گے، لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائے گی. شرک تو ہے، وہ تو معافی نہیں، ان کے لیے تو ڈائریکٹ ہی ہے گناہ کی وجہ سے. ماشاء اللہ تبھی کچھ صحیح ہے بد اخلاق. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ الفم والفرج. الفم والفرج کیا ہے؟ ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ. آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، چھوٹا جملہ ہے لیکن یہاں سمندر ہے اس میں. آپ دیکھیں جتنے گناہ ہیں ایک تو زبان سے ہوتے ہیں یا شرمگاہ سے. جو بھی بھاری بھاری گناہ ہوتے ہیں زبان سے کیا ہے؟ چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹی تہمت ہے، پتہ نہیں کیا کیا زبان سے نہیں ہوتے ہیں. اور باقی سب چیز ہونے کے بعد زبان میں اقرار کر لیتے ہیں تو پھر تصدیق کون کرتا ہے؟ یہ شرمگاہ جا کے غلط کام کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو گناہوں کا اصل جڑ ہے یہ زبان ہے، شرمگاہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یہی شرمگاہ ہے اور زبان ہے. لہذا عقل مند انسان کون ہے؟ انسان عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اور ہوشیار اور کامیاب کون ہے؟ جو تقوی اور حسن اخلاق اپنا لے. یہ چار چیز کرنی ہے. دو چیز کا حکم ہے، دو چیز منع کرنا، جنت پکی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ یہی ہے، یہ دو ہے. یہ حدیث 2004 میں سنن ترمذی کی 2004 میں یہ حدیث موجود ہے. اب آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں حسن اخلاق کے سلسلے میں، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم بھی اور آپ بھی کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم. اس کے باوجود ہمارے نبی دعا کرتے تھے اللہ سے، اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما. ایک دعا کرتے تھے، حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. یا اللہ تو جس طرح مجھے شکل و صورت عطا فرمایا، جس طرح میں بہترین شکل و صورت میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اسی طریقے سے میرے بہترین اخلاق بھی سنوار دے. یعنی میری جیسی شکل و صورت ہے، تمام انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان بنائے ہیں، اللہ مجھے بھی اسی طریقے سے اخلاق میں بھی نمایاں بنا دے. اللہ ایک بہت پیاری اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. بہت پیاری دعا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دہرانے ایک بار. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاقی. من کو من سے ملا دیں گے، اصل میں من الگ ہے، اب جب عربی ملائیں گے تو من کو من سے ملا دیں گے. من منکرات
اخلاقی والاعمالی والاہواء. کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من منکرات الاخلاق، جتنے بھی برے اخلاق ہیں، تمام برے اخلاق کی صفات سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں. والاعمالی، تمام برے اعمال سے، والاہوائی، تمام بری خواہشات سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. دیکھنا کتنی پیاری دعا ہے، یہ جوام القلم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ہے. ان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں.